آج ویو 360 میں بھٹو پھانسی کیس میں اعلیٰ عدلیہ کا ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں عدلیہ پر کون سے دباؤ ہوتے ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرنے دیتے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے قیام کے بعد سے ریاستی اداروں کے درمیان کی کھینچتانی کا اثر عدلیہ کے فیصلوں پر بھی رہا ہے، کبھی نظریہ ضرورت اور کبھی من پسند ججوں کی تعیناتی۔ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ ایسے کئی فیصلوں سے بھری پڑی ہے جن پر ہمیشہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک 1979 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کا فیصلہ بھی ہے۔ کل ملک کی سپریم کورٹ نے اس کیس کے خلاف دائر ایک ریفرنس کی سماعت کے بعد فیصلہ دیا کہ تقریباً 4 دہائیاں پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ججز بلا تفریق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے، اور یہ کہ عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حالیہ کچھ اشروں میں ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے کئی ایسے فیصلے دیے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ متنازع ہیں۔ سیاسی بنیادوں، حکمرانوں یا فوج کی طرف سے دباؤ میں کیے جانے والے فیصلے عدلیہ کی ساکھ کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں؟ عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہے؟ اور کیا اعلیٰ عدلیہ سیاست سے بالاتر ہو کر کام کر سکتی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی موضوعات پر بحث کریں گے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر کچھ عام شہریوں سے بھی بات کی۔ اس دور میں تو جو بھی ہوا ہو گیا، لیکن اب ان کو چاہیے کہ فیصلہ جو ہے نا وہ حق میں کرے، یعنی کہ جو سزا رفتہ ہے اسے سزا رفتہ قرار دیں، جو بے گناہ ہے وہ اسے بے گناہ قرار دیں۔ سپریم کورٹ کو ابھی اسے آگے سوچنا چاہیے، کوئی بہتر فیصلے کرے، ٹھیک ہے جی، فیئر ٹرائل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر فیصلہ پھر بعد میں اس کے اوپر کہیں گے یار یہ تو غلط ہوا تھا، یہ تو پہلے آپ کو سوچنا چاہیے اور آگے آپ کو احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ تقریباً 45 سال پہلے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں، سپریم کورٹ نے 13 سال پہلے دائر کردہ اس صدارتی ریفرنس پر کل اپنی رائے دی، اور یہ بھی کہا کہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ماہر قانون عبدالمعیز جعفری اور پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اشرف اوصاف اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اشرف اور معیز آپ کا۔ اشرف، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا، کتنا اہم فیصلہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں؟ کیا کوئی اور مثال ایسی ہے جس میں عدالت نے اپنی غلطی کسی طرح سے تسلیم کی ہو؟ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس پہ عدالت نے ریویو بھی کیا اور اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا، اور ان میں سے کچھ کرمنل میٹرز بھی ہیں، بٹ یہ والا جو کیس ہے دس از اے لینڈ مارک کیس۔ لینڈ مارک اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کو عدالت کو تسلیم کرنا کہ غلط تھا یا فیئر پروسیجر تھا کہ نہیں تھا، جب سے بھی یہ فیصلہ آیا ہے اس کی کبھی پذیرائی نہیں ہوئی تھی، عرف عام میں بھی اور ایون کورٹس میں بھی اس کو مانا نہیں گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کے القاب سے ہی کہا گیا، اور ان کا ذکر بھی اسی طریقے سے ہوا، ایسے نہیں جس طرح کسی کو آپ جس کو سزائے موت ہوگی قتل کے کیس میں اس کو آپ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں، اس کو پریسیڈنٹ کے طور پہ بھی کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک انٹروسپیکشن کا جو سٹیپ ہے، آئی تھنک دس از اے ویری ویری سیلیٹری سٹیپ۔ ایسے معاملات جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور اسی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ کیا صرف کورٹ ہی کو سیکھنا ہے یا باقی لوگوں کو بھی سیکھنا ہے؟ اس پہ ہم بہت دیر بھی بات کر سکتے ہیں، اور مختصراً یہ کہوں گا کہ صرف یہ سپریم کورٹ ہی کی انٹروسپیکشن کی بات نہیں ہے۔ ہم کیوں صرف سپریم کورٹ ہی کو دیکھتے ہیں منبع انصاف کا، یا ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں انصاف کی امید ہوتی ہے؟ اصل میں تو عام آدمی کا سارا
जो मामला है वो प्लानरी ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के कोर्ट्स में होता है, जो सिविल कोर्ट्स हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। हमने उसके ऊपर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी और हमें उन्हीं पे तवज्जो ज़्यादा देना चाहिए ताकि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, सिविल जस्टिस सिस्टम को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसमें हम देखेंगे कि तफसीली फैसला क्या आता है और तफसीली फैसले में क्या वो कोई रहनुमा असूल वाजे कर देंगे जिसमें फेयर ट्रायल का जो तरीका है वो किस तरीके से उसको फॉलो करना है। आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। जी मोइज़, आप समझते हैं जिस तरह से अशरफ साहब रेफरेंस दे रहे थे इंट्रोस्पेक्शन का, ये इंट्रोस्पेक्शन है और ख़ास तौर पे जो 5 सवाल सदारती रेफरेंस में जो सदर ज़रदारी की तरफ से उस वक्त दायर किए गए थे, उनमें 5 सवाल जो पूछे गए थे उन सब को एड्रेस किया गया है इसमें, या हम शायद तफसीली फैसले का वेट करेंगे इसके लिए? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मेरे ख्याल से देखें, अव्वल तो ये रेफरेंस फ़ाइल किस तरह हुई थी कि ज़रदारी साहब के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से तवातुर से प्रेशर था उस वक्त के जनरल कियानी साहब के साथ मिलकर। उसके बाद बाबर अवान साहब ने सोचा कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और उन्होंने शुरू में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अदलिया को पॉलिटिकली इन चेक रखने के लिए भेजी, यानी कि एक कम्प्लीटली पॉलिटिकल मूव थी। जिसके बाद अदलिया ने, क्योंकि अदलिया पे ज़ाहिर दाग तो था, लिहाजा इसको रद्द करने के बजाय इन क्वेश्चंस को कोर्ट की मदद से रिफ्रेम किया गया और उन रिफ्रेम्ड क्वेश्चंस के बाद जो 5 सवालात थे, दर हकीकत कोर्ट ने एक सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि उमूमी तौर पे जो देखा जा रहा था कि वरना फिर कोर्ट के अंदर एक दरार सामने आ जाती। मंसूर अली शाह साहब के जो रिमार्क्स और कलमात थे उससे वाज़े आया था कि वो रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन में वो सब कुछ करने को तैयार नहीं है जो कि शायद चीफ साहब की तरफ से इशारा किया जा रहा था थ्रू द हेयरिंग। ज़ाहिर है उसके अंदर कोई हतमी राय तो नहीं होती, लेकिन ये वाज़े मुझे फ़र्क नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से एक विशी वॉशी मिडल ऑफ द रोड ऑर्डर आया है जिसके अंदर ये बात तय हो गई है कि जी बायस था। लेकिन अगर महज यही कहना था कि बायस था और हम मेरिट्स पे नहीं जा सकते, तो मंजूर मलिक साहब ने जो 1.5 दिन बहुत उम्दा तरीके से इस ट्रायल के को परखा और बहुत गहराई में गए, तो उसके अंदर जाने की तो फिर ज़रूरत नहीं थी। फिर वो तो एक वीकेंड पे कॉन्फ्रेंस रखवाई जा सकती थी, जिस तरह साकिब निसार साहब पॉपुलेशन कंट्रोल पे कॉन्फ्रेंसेस रखवाया करते थे। उस तरह इस ट्रायल की बारीकियों में जाने के लिए मंजूर साहब को बुला के टेलीवाइज ही सही ऑडिटोरियम के अंदर मुकालमा हो सकता था। और ये मैं कहने का मकसद ये है कि आप ऑप्टिक्स के लिए और पोस्चरिंग के लिए एक ऐसे वक्त पे कि जब हाजिर आइन के ऊपर बाकायदा तवातुर से मुनज़्ज़म तरीके से वार किया जा रहा है, कोर्ट के अपने अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, उस वक्त 2 हफ्ते लगातार एक लार्जर बेंच बैठ के अगर तारीख़ को ही दुरुस्त कर रही है, वो भी रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन में, और फिर उसको भी दुरुस्तगी मुकम्मल तौर पे करने को तैयार नहीं है, यानी कि अपने सुओ मोटो इख्तियारात के तहत या एनी इफेक्टिव ऑर्डर जो आइन उसको इख्तियार देता है वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हरकतें उमर अता बंदयाल साहब ने की थी और वो इस कोर्ट के सरबराहान को नागुज़ीर गुजरी थी। तो फिर ये एक मेरी समझ बहुत अच्छी बात है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ बहुत बुरा हुआ था, सबको पता है, सारे MSC भी यही कह रहे थे। और लेकिन इस सब कुछ के लिए इस वक्त इतनी सारी तशहीर की क्या ज़रूरत थी और इससे आवाम को एज अ होल क्या फ़ायदा हुआ, जबकि पहले मेरे ख्याल से 10वें मिनट में मंसूर अली शाह साहब बोल पड़े थे और उन्होंने कहा था ये कभी आज तक इस्तेमाल हुआ है कि कोई रेफरेंस इसकी है कि ये अगर आप रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन में क्यों आ रहे हैं, अगर ये कभी और गलत इस्तेमाल हुआ हो एक ऐसे केस में जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आया हो, आप यहाँ ले आए और फिर हम फैसला कर लेंगे। तो जवाब आया कि आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो फिर इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या रह गई। लेकिन तमाम आइनी माहिरीन ने कहा कि जी है, बायस को कहना है तो ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा गया आपके ख्याल में ये? अच्छा साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसको? आप समझते हैं कि जिस तरह मोइज़ बात कर रहे हैं कि ये शायद एक पब्लिसिटी के लिए ज़्यादा किया गया, एक वो रेफरेंस इसमें बनता है, और दूसरा सबसे बढ़ के सारे सवालों का जवाब तो इसमें भी नहीं दिया गया, और जब इस वक्त जब ख़ास तौर पे आइन पे हमलों की बात हो रही है हर तरफ से, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका फ़ैसला आना और सिर्फ इस हद तक मानना कि गलती है लेकिन पूरी तरह से ना मानना, कितनी इंट्रोस्पेक्शन हो सकती है ये? एक तो ये सवाल जो थे, ये उनमें से सिर्फ एक ही सवाल ऐसा था जिसकी वाकई जवाब देने की ज़रूरत थी, और वो ये था कि क्या फेयर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, फेयर ट्रायल था। और ये जो 10A की बात आई है तो हमेशा से आइन में थी, इसकी सिर्फ एप्लीकेशन हुई है 10A में। ड्यू प्रोसेस वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने पहले बात की, कतई नज़र इस बात के कि इसके मुतालिक आप इस टाइमिंग के मुतालिक इस सारी बातों की क्या तशरीह करना चाहेंगे, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मैं
چاہتا ہوں کہ ہم ضرور بات کریں اس پہ کہ اس میں جو باتیں ہوئی، چاہے وہ منظور ملک صاحب کی بحث کی بات ہے، چاہے وہ باقی ماہرین کی بات ہے، کس طریقے سے انہیں سارے کیس کو نتھارا اور اس کو دیکھا، اس کے ہر پہلو کو دیکھا. اس لیے اتنی لمبی ہیئرنگ کرنی چاہیے کہ تاکہ سب چیزیں نتھر کے سامنے آئیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ لمبی ہیئرنگ کر کے آپ پٹیشن کو ایکسیپٹ ہی کرتے ہیں، اس کو ڈسمس بھی کیا جاتا ہے. ہیئرنگ کا مقصد، اور یہ شاید یہ بھی ایک پیغام دینا ہے کہ ٹھنڈے دل سے ان سب معاملات کو دیکھنا چاہیے. جو پولیٹیکل سوال بنتے تھے اور جو ایسے سوال تھے جو مبہم تھے، ظاہر اس کا جواب نہیں دیا جاتا. اور خاص طور پہ جب یہ بات ہوئی کہ اس کے اندر جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے یا اسلامی جورسپروڈنس کیا ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہوئی نہیں، کوئی اس کے اوپر کسی نے اسسٹنس نہیں دی. لیکن یہاں پہ میں رک جانا چاہوں گا اور بات کیا کروں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ بالکل یہ ریڈیمپشن کی بات ہے، ریڈیم کرنے کی بات ہے. کیونکہ صرف اسی کیس کی وجہ سے نہیں، اور بہت سارے کیسز میں تختہ مشق بنایا گیا سپریم کورٹ کو، اور جس طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا اس انسٹیٹیوشن کو اور اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، بہت ضروری تھا کہ آپ اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ 13 برس سے یہ کیوں کیس پینڈنگ چلا آ رہا تھا. کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. کسی گورنمنٹ نے بھی اس کو واپس نہیں لیا اور یہ سارا ہوا. اور ایک اچھی بات ہے کہ اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. پھر میں بات کروں گا کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو اوپینین انہوں نے رینڈر کی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی. میں امید یہ کرتا ہوں کہ نہ صرف ان جو سوال اٹھے ہیں ان کا جواب آئے گا، بلکہ کورٹ اس کے اوپر لازمی طور پہ بات کرے گی کہ ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے اس میں سکم کیا اور ان جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے کیا کیا پرابلمس آئیں. جہاں پہ کورٹ کی بات ہے وہاں پہ میں ضرور یہ بات کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی ایک فرض عائد ہے، گورنمنٹ پہ بھی ایک فرض عائد ہے کہ ان سب باتوں سے سیکھ کے ہم اچھی لیجسلیشن کریں. مسودے پڑے ہوئے ہیں وزارت قانون میں جس میں تمام ترامیم کا ذکر ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم. دیکھیے تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان جو ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور یہ سب اس کرمنل سسٹم کے شکار ہوئے ہیں. تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اپنی جو پولیٹیکل جو ڈفرینسز ان کو بالائے طاق رکھ کے سب مل کے جو پازیٹیو قسم کی لیجسلیشن ہے، جو اسٹیپنگ سٹونز بنائے، اسٹمبلنگ بلاکس جو ہیں ان کو ہٹا دے اور اچھے طریقے سے فیئر ٹرائل کے جو مراحل ہیں ان کو پورا کرے، ان کو سہل کرے، ان کو آسان کرے، تاکہ جو کورٹ آف پلانری یعنی جو کورٹ ہے سول جج کا کورٹ اور جو کورٹ ہے میجسٹریٹ کا یا سیشن جج کا، اس کے اوپر توجہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ارشد صاحب یہ بھی جو کام ہے آپ بھی اے جی پی رہے پاکستان کے، یہ بھی جو کام ہے وہ شاید وزارت قانون یا عدلیہ کے پاس ہی رہے گا. معیز میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے ارشد صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی اپنا کام کریں اور خاص طور پہ جو لوور کورٹس ہیں وہ اپنا کام کریں. غلطی کس کی ہوتی ہے، عدلیہ کی یا دوسرے ریاستی اداروں کی جو اپنی حدود میں رہ کر کام نہیں کرتے؟ جی دیکھیں، غلطیاں بہت سارے لوگوں کی مشترکہ ہوتی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ادارہ غلطی کرتا چلا آ رہا ہے اور اس کا ہاتھ اگر نہیں بٹایا جاتا تو پھر یہ غلطی جو ہے وہ کافی دور رس نہیں ہو سکتی. میں بصد احترام اشرف صاحب سے، میرے بہت سینئر ہیں، بہت رسپیکٹڈ وکیل ہیں، اور وہ شاید جس لینس سے دیکھ رہے ہیں اس لینس سے دیکھنا تاریخ کے لیے درست بھی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ آپ اگر ایک آپ کو ٹائمنگ کے بغیر آپ اس معاملے کو دیکھ نہیں سکتے. میری نظر میں آپ ٹائمنگ سے اس ایشو کو ڈیورس نہیں کر سکتے کہ ایک ایسے وقت پہ کہ جب ایک حاضر ایشو ہے، جب ایک حاضر طریقے سے آئین کے حوالے سے آئین کو پامال کرتے ہوئے، اول تو الیکشن صحیح وقت پہ نہیں ہوئے، پھر جب ہوئے تو جس طرح ہوئے اس کے معاملات لائیو ہیں، اس کی ہینڈلنگ جس آئین کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے ایک ملک میں، اور وہاں پر اگر کورٹ اپنے 40 سال پرانے ایک ایشو کو لے کے آج ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی ٹائمنگ کے اوپر پہلے گفتگو ضروری ہے. لیکن ٹو بی فیئر الیکشنز اگر ہوئے جو ڈیفینیٹلی ڈیلیڈ ہوئے، وہ بھی تو کورٹ کے کہنے پہ ہی ہوئے اینڈ آف دا ڈے.
جی کورٹ یہ کہنے پہ تو نہیں ہوئے. کورٹ نے ایک فارم آف جرگا جورسڈکشن کے اندر ایک ڈیٹ الیکشن کمیشن سے وصول کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپ کو کچھ کہنے سے قاصر ہیں کیونکہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں. لیکن بہرحال جس طرح ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. لیکن دیکھیں یہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ ڈیٹیلز کیا تھیں، بات زیادہ بڑی یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے اس وقت اس ملک میں. ایک عام رائے جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی لے لیں، آپ کے اپنے جو عام عوام نے آپ نے کامنٹس لیے تھے اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جی وہ تو بہت اچھا کیا لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس کو کچھ کر لیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے اپنا وقت صرف کرنا چاہیے. میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ بھٹو خاندان کو اتنے دنوں بعد آخرکار وہ جسٹس ملا جو سب کو پتہ تھا کہ ان کا حق ہے. اور جس طرح اشرف صاحب نے بھی کہا کہ ان کو سبھی شہید کہتے تھے، اور آج جو ہے اس پہ اگر عدلیہ نے پرانے جج صاحبان کی غلطیوں کا ازالہ کر دیا بہت خوب. لیکن اس سے زیادہ بڑے مسائل اس وقت ہیں. ایک جنگل کے اندر آپ نے یو آر فوکسڈ آن اے سرٹن ٹری اینڈ گڈ فار یو بٹ دا فارسٹ از آن فائر اینڈ وین دا ہسٹری آف دس ایرا از ریٹن بہت دیر بعد جا کے کوئی کہے گا کہ ہاں وہ بھٹو والے فیصلے کو بھی ٹھیک کر دیا تھا. اس سے پہلے بہت ساری باتیں لکھی جائیں گی جو حاضر ایشوز ہیں. تو اشرف صاحب آپ اس حوالے سے، بیکاز یہ ایک اوپینین ہے، ایک حلقہ ہے جو ڈیفینیٹلی یہ سوچتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر 40 سال بعد آج کے فیصلے بھی ری رائٹ کیے جائیں گے یا ان کو بھی دیکھا جائے گا جا کے اسی طرح سے اور اس وقت مانا جائے گا، تو اس وقت کیا کیا جا رہا ہے ان کے لیے؟ ہمیں 40 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں 1 سال کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. جو ابھی ایشوز ہیں ان کو ابھی ریزالو کریں. مثلا الیکشن کی باتیں میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں اور پھر کہوں گا کہ اب الیکشن کے ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ٹرائبیونلز کے پاس ہیں. کیوں نہیں ہم 5, 6, 8 ٹرائبیونلز لگا دیتے اور ان کے پاس صرف الیکشن ڈسپیوٹس کو ختم کرنے کی ان کو حل کرنے کی کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں شام کی عدالتیں نہیں لگاتے؟ ہم کیوں جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ میں 1.5 ملین کیسز پینڈنگ پڑے ہیں. 60 ججز کی آسامیاں ہیں جس میں سے 36 کام کر رہے ہیں. وائی ڈونٹ وی اپوائنٹ ججز؟ کس کا کام ہے اشرف صاحب؟ کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یہ ججز اپوائنٹ کرنا یا شام کی عدالتیں لگانا؟ کوئی تو انیشیٹ لے گا. چیف جسٹس کے پاس آئے گا یہ انیشیٹو یا انتظامیہ کو لینا پڑے گا؟ دیکھیے جو سربراہ ہیں عدالت کے وہ پھر چٹھی لکھتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جناب میں انیشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس یہ تقریباً 28 آسامیاں خالی ہیں، ان کو میں نے فل کرنا ہے، اس کے اندر آپ سارا کر کے دیں. میرا یہ خیال ہے کہ اسپیڈی جسٹس کے لیے اور پراپر جسٹس کے لیے مجھے عدالتی عملہ چاہیے، نہ صرف جج چاہیے، مجھے عملہ چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو ہے وہ عملے کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ لیکن اگین ایکسکیوز می اشرف، ایک چیز جس طرح سے موئز بھی ریفر کر رہے تھے، ایک جنرل سینٹیمنٹ یہ بنتا ہے کہ اس وقت بھی جو عدالتیں ہیں جو فیصلے وہ دے رہی ہیں ان پہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہے، وہ ایک بہت بڑا حلقہ نہیں مانتا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹریبیونل بنائے جائیں زیادہ، شاید اس کی وجہ سے الیکشنز کے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ جلدی فیصلہ ہو سکے. لیکن ایک ویلڈ آرگیومنٹ دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ کتنی دیر تک آپ لڑتے رہیں اس کام کے لیے کہ یہ جو سیٹ آپ نے جیتی تھی یا ہاری ہے وہ آپ نے جیتی تھی ٹیکنیکلی لیکن وہ آپ کو نہیں ملی. کتنا لمبا کون فائٹ کر سکتا ہے اس پہ؟ ہونا تو نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کام ہے کہ آپ اسٹرینگتھن کریں انسٹیٹیوشنز کو. جہاں پہ آپ نے اسٹرینگتھن کیا سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو، ہم کیوں نہیں اسٹرینگتھن کرتے بیوروکریٹس کو تاکہ وہ سٹینڈ لے سکیں؟ کیوں نہیں ہم آئینی ترمیم دے کر کہ ان کے ٹینیور کو اور ان کی سروس کو سیکیور کرتے تاکہ ان کو کوئی خوف نہ رہے کسی بھی چیز کا؟ کیوں نہیں ہم اپنی پولیس سروس کو فورس کے بجائے سروس میں کر رہے؟ کیوں نہیں ہم اداروں کو پابند بنا رہے کہ وہ اپنے اپنے کام کریں اور نیک نیتی کے ساتھ کریں؟ ہم کیوں نہیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کراتے؟ یہ کافی سوالات جو آپ نے اشرف صاحب ریز کیے. موئز، آپ سمجھتے ہیں جو اشرف صاحب سوال ریز کر رہے ہیں یہ کیا ہم سوال ہی ریز کرتے رہیں گے یا کسی فورم پہ ان کا جواب ملے گا اور کوئی سولوشن ہے بھی ان کا؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن ایک اور چیز بھی ہے. آپ دیکھیں کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم سے پہلے ہائی کورٹ جو ہیں وہ جہاں پہ کلیئر ریگنگ اور وائلیشنز دیکھتے تھے وہاں پہ وہ سٹیپ ان کرتے تھے، کیونکہ اتنی گنجائش ہے الیکشن ایکٹ میں کہ بالفرض اگر ٹیبولیشن میں غلطی ہے، اگر میتھمیٹیکل غلطی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کو پورے
ہائرارکی آف دی الیکشن ٹریبیونل پروسیس کے اندر سے گزرنا اتنا ضروری نہیں ہے. اگر ٹیبولیشن اور کیومولیشن دیکھیں, دھاندلی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں, لیکن جہاں پر یہ ایلیگیشن لگ رہی ہے کہ مجھے الیکشن سے کوئی گلہ نہیں ہے, میرے فارم 45 کو آپ گنتی ٹھیک کر دیں, تو اس کے اندر ماضی میں اس طرح کی چیزوں میں ہائی کورٹس نے انٹرفیئر کیا ہے. وہ انٹرفیرنس اس لیے ختم ہوئی اس لیے کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے بعد, کیونکہ 2018 کے الیکشن کے اندر ایک طرح کی مینجمنٹ کی ضرورت تھی, تو ثاقب نثار صاحب کا ایک فیصلہ آیا تھا جس نے تمام ہائی کورٹس کے ہاتھ باندھ دیے تھے اور الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار دے دیا تھا, جیسے کہ یہ وہ آئینی ادارہ ہے جو ایکسپرٹیز رکھتا ہے ان تمام معاملات پہ. لیکن ہمارے, اب یہ اسد صاحب بھی اس کو کلیریفائی کریں گے, ہمارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو کانسٹیٹیوشنل انٹرونس کی ہر جگہ وہاں اجازت ہوتی ہے جہاں بدنیتی کا یا فراڈ کا الزام لگائیں. تو یہاں پر تو الزام ہی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جس الیکشن کمیشن کے تھرو آپ مجھے گزار رہے ہیں فرضی میرا فرض بنا کے, جس کی وجہ سے یہ سارا وقت ضائع ہوا ہے, اور جو فارم 45 کی اپلوڈنگ کے اندر آیا ہے, کہ یہ اس طرح کا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ نے ریزنز دیے بغیر فیصلہ کر دیا, جس طرح سلمان اکرم راجہ کے کیس میں ہوا کہ یہ جی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس طرح کی جب پرابلمز ہو رہی ہیں تو یہ آیا ہے کہ یہاں پہ آپ میلفائڈی الیج کر رہے ہیں نا, آپ بدنیتی الیج کر رہے ہیں ان لوگوں پہ جن کا کام ہے گنتی, اور در حقیقت آپ یہ الیج کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے رکھ دیا ہے, تو مجھے بلی کے کوٹ میں جانے کی پھر اتنی ضرورت نہیں رہتی. لیکن یہ سچویشن اس وقت اس لیے ہے میرے پاس 2 منٹ ہے. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے جو کہ ہائی کورٹس کو ہاتھ باندھ رہا ہے. رائٹ, آئی گاٹ یور پوائنٹ موئز. بالکل, میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں. 2 چیزیں میں کوئکلی ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ میں جو سیاسی فیصلوں کا الزام لگتا ہے, میرٹ پہ فیصلے نہ ہونے کی وجہ صرف عدلیہ کے اندر کے مسائل ہیں یا باہر کے بھی ہیں. 30 سیکنڈ دونوں کے پاس, اور پھر ہم اس کے امیج پہ بات کریں گے. ارشد صاحب اگر آپ رسپونڈ کر دیں پہلے تو. دیکھیے, عدلیہ کوئی آئیلینڈ نہیں ہے. یہ سارے ملک میں جو جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر, ادارے کے اوپر جو حاوی ہو رہے ہیں سب لوگ, تو دیٹ از سم تھنگ, دس ملیز از آل اراؤنڈ, اور ہم کسی کو بھی ڈیوورس نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہی شاید ہمیں کورٹس میں بھی نظر آتا ہے. اور سب سے بڑا فورم اس کا پارلیمنٹ ہے. جی موئز, یور ٹیک. جی میرے خیال میں بائسٹر اگریمنٹ اشد صاحب, دیکھیں یہ اگر کلوژن نہ ہو نا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا جوڈیشری, اور بٹوین دی ایگزیکٹو اینڈ دا جوڈیشری, اور بٹوین دی ایگزیکٹو اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ, تو یہ امپاسبل ہے. کوئی بھی چیز کا ڈکے امپاسبل ہے. لہٰذا میرے خیال سے آپ کے خیال میں یہ کلیجن ہے. اور ارشد صاحب نے جس طرح سے رسپونڈ کیا, لاسٹ 30 سیکنڈ سر, ایک چیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ عدلیہ پہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ کیسے بحال ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے آن اے پازیٹیو نوٹ, اف وی کین فنش اٹ دس وے. ارشد صاحب پلیز. If you want my opinion, جی جی, of course your opinion. میں بارہا کہہ چکا ہوں, پھر کہوں گا کہ وی نیڈ این آل پاکستان جوڈیشل سروس. یہ جو سارے سلسلے بن رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے ماسٹر آف دا راسٹر ہے ہائی کورٹ کے اندر, جس طریقے سے قانون بنایا گیا کہ چیف جسٹس مطلقاً اعلان نہیں ہوگا, میرا کورٹ میری مرضی نہیں چلنی چاہیے, اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک اس میں ریفارم لایا جائے. آل پاکستان جوڈیشل سروس ہوگی تو پھر معاملات جو ہے بہتر ہوں گے. کام جو ہے ختم کریں. موئز آپ کس طرح کلوز کریں گے اس کو؟ صاحب نے درجن بھر خطوط لکھے تھے, ان سب کے اوپر منوان عمل کر دیں. جب انہوں نے ایز سینئر پیونی جج تمام وہ جو کرٹیسزم کرتے تھے, یہ جوڈیشل کمیٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ لیول پہ بھی ہو, وہ بینچز جو ہیں وہ الگورتھمکلی بنے اور مشاورت سے بنے, ایک آدمی کا فیصلہ نہ ہو, کیسز کی فکسیشن جو ہو وہ اس کیس کی ایج کی وجہ سے ہوں یا اس کی اہمیت کی وجہ سے ہوں, اور یہ فیصلہ جو ہے ایک آدمی نہیں ایک کمیٹی کرے. ججز کی ایلیویشن جو ہے وہ محض سینیورٹی پہ اور محض فٹنس پہ نہیں بلکہ ایک کمپوزٹ طریقے سے ایک واضح پالیسی کے تحت. تو یہ تمام وہ وعدے ہیں جو قاضی صاحب نے ہم سے کیے تھے, پورے ہو جائیں گے تو آدھے مسئلے حل ہو جائیں. اس بات پہ دونوں صاحب ایگری کر رہے ہیں. بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. عبدالمعیز جعفری بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.